حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ماں کافرہ تھی، اسلام نہیں لائی تھی. آپ جب بھی گھر جاتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں طرح طرح کی باتیں کرتی. ایک دن کیا ہوا، گھر گئے اور ماں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازیبہ کلمات کہے. آج کیا ہوا، محبت رسول نے جوش مارا، ماں کو چھوڑ دیا، کریم آقا کی بارگاہ میں آ گئے. حضور کی بارگاہ میں بیٹھے اور چہرے پر پریشانی کا عالم. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام لجپال آقا، کیونکہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جن دی باں پھڑ لین انہوں چھوڑ دے نہیں. کریم آقا تو لجپال آقا ہے نا. کریم آقا فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ پریشان کیوں ہو، میری بارگاہ میں آ کر بھی پریشان بیٹھا ہے. گویا کہ حضور نے فرما دیا میری بارگاہ میں کوئی غمگین آتا ہے غم غلط کر دیے جاتے ہیں، پریشان آتا ہے پریشانیاں دور کر دی جاتی ہیں. ابو ہریرہ میری بارگاہ میں آ کر بھی پریشان بیٹھا، کیا وجہ ہے؟ ابو ہریرہ کیا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں کو چھوڑ دیا ہے. آپ جانتے میری ماں کافرہ ہے، جاتا ہوں گھر میں آپ کی شان میں طرح طرح کی باتیں کرتے، تنقیس والیاں، چھوڑ دیا، آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں. کریم آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ جب چھوڑ ہی دیا ہے، جب چھوڑ ہی آئے ہو پھر پریشان کیوں ہو؟ اب دیکھیے حضور کا فرمان بھی دل کے اندر موجود ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بھی جانتے ہیں میری ماں نابینا ہے اور ان کی کفالت کرنے والا میں اکیلا ہوں. جب میں اپنے ماں کے پاس ہوتا تھا ان کو کھانا بھی پیش کرتا تھا، ان کو پانی بھی پیش کرتا تھا، ان کے لیے بستر بھی لگاتا تھا، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا تھا. یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، اب پریشان اس وجہ سے ہوں، میری ماں کو آج کھانا کس نے کھلایا ہوگا، میری ماں کو آج پانی کس نے پلایا ہوگا، میری ماں کے لیے آج بستر کس نے لگایا ہوگا، میری ماں کی ضروریات کو آج پورا کس نے کیا ہوگا. اب لجپال آقا فرماتے کیا ہے، میرا آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ پھر چاہتے کیا ہو؟ اب وہ بھی جانتے تھے حضور کی بارگاہ میں جو بھی عرض کی جائے حضور عطا فرماتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ کے ایمان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا دیتے؟ یا رسول اللہ میری والدہ کے ایمان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا دیتے؟ راوی بیان کرتے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے ایمان کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. راوی بیان کرتے ہیں جب حضور نے ہاتھ اٹھائے، جناب ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ سے تیزی سے نکلے. آپ کبھی بھی تیز نہیں چلے، آپ کی طبیعت میں آہستہ چلنا تھا. حضور کی بارگاہ سے نکلتے ہیں، محلے میں جا رہے ہیں، تیز تیز قدم اٹھا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں اے ابو ہریرہ، اے دھیمی چال چلنے والے، اے آہستہ آہستہ چلنے والے، آج تیزی سے کدھر جا رہے ہو؟ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگوں میرے رستے سے ہٹ جاؤ، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں میرے گھر میں پہلے نبی کی دعا پہنچتے یا ابو ہریرہ پہلے گھر پہنچتے ہیں. جناب ابو ہریرہ گھر گئے، دستک دی، پانی کے چلنے کی آواز آئی، ماں نے غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے، دروازہ کھولا تو ماں کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو چکا تھا. اب ماں کلمہ پڑھ رہی تھی. جناب ابو ہریرہ کرتے ماں جب گیا تھا اسی نبی کی شان میں گستاخی کر رہی تھی، اب آیا ہوں اسی نبی کا کلمہ پڑھ رہی ہو. آپ کی ماں نے گویا کہ فرمایا اے ابو ہریرہ بڑے افسوس کی بات ہے، خود ہی جا کر میرے ایمان کے لیے دعائیں کرواتے ہو، خود ہی پوچھتے ہو کلمہ کس نے پڑھا دیا؟ جب تو حضور کی بارگاہ میں تھا حضور نے میرے لیے دعا کی تھی، اللہ کریم نے اسی وقت میرے دل کے اندر ایمان کی شمع کو روشن فرما دیا تھا. حضور نے دعا کی، اللہ نے ایمان عطا کر دیا. اور پھر حضرت ابو ہریرہ جب بھی دعا کرتے کیا دعا کرتے؟ اللہم اغفر لی ابی ہریرہ والی امی ابی ہریرہ والی من استغفر لہما، اے اللہ ابو ہریرہ کو بھی بخش دے، ابو ہریرہ کی امی کو بھی بخش دے، یا اللہ جو ان دونوں کی بخشش کی دعا کرے یا اللہ اس کو بھی بخشش عطا فرما دے.